یہ ذرا سوچیے کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ کہیں پہ آگ لگ جائے تو آپ ریسکیو کریں، کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں پر ان لوگوں کی آپ پوچھیں حالت کیسی ہے یا ان کو ہاسپٹل پہنچائیں، علاج معالجے کی سہولیات دیں. تو یہ کراچی سے جیسے بڑے شہر میں تنگ گلیوں میں نہیں، ایم اے جناح روڈ پر اس واقعے کا ہونا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ 30 مزید افراد کی جو لاشیں ہیں بلکہ باقیات ہیں برآمد ہوئی ہیں. کیا محسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اتنی بے بسی کے عالم میں اس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. ایک تو یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس پہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے یا کسی ایک حکومت کو حلف تنقید بنایا جائے. جب یہ پہلے دن واقعہ ہوا تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ذمہ داری اس کی قبول کر رہے تھے، لیکن میں نے جب اپنا نقطہ نظر دیا تو میں نے یہی کہا کہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، اس طرح کے حادثے آسانیاں ہوتے ہیں، اس کو ظاہر ہے آپ بر وقت جو ہے وہ ایکشن کر جو نقصان کا اندیشہ ہے وہ کم کر سکتے ہیں، روکنا ممکن نہیں ہوتا. تو لیکن آج جب آپ نے انٹرو دیا کہ آج اس کو جو ہے 4 سے 5 دن ہو رہے ہیں، تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ایک شاعر تھے محسن نقوی، بے نظیر بھٹو نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا تھا، تو ان کا ایک شعر ہے کہ یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے. تو دیکھیں ایک واقعہ ہو گیا، نہ آگ سندھ حکومت نے لگائی، نہ پلازا سندھ. کراچی کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، اپوزیشن اس کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے. وہ ظاہر ہے، میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں، نہیں کراچی کے کانٹیکسٹ میں نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے شاعر جو بات کرتا ہے وہ موجودہ حالات و واقعات کے مطابق ہوتی ہے، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا ہوتا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نہ وہ پلازا سے ہٹ کے نہیں ہوتی، جی ہاں، نہ وہ پلازا سندھ حکومت کا تھا، نہ آگ سندھ حکومت نے لگائی، اور وہ ظاہر ایک نیگلیجنس تھی جو ہو گئی. لیکن اس کے بعد ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. قدرتی آفت بھی نہیں تھی، قدرتی نہیں، وہی نیگلیجنس تھی، ایک ہو گیا. لیکن اس کے بعد ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ریاست کو بڑا ایفیکٹو ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا، جو کہ نظر نہیں آیا. کراچی ظاہر ہے اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک ایک طرف، کراچی ایک طرف، آپ کا اکنامک ہب ہے، اور ظاہر ہے کراچی کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے. پیپلز پارٹی وہاں کی واحد بڑی جماعت ہے، اور مسلسل تیسرا ٹینیور جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ اس وقت پاور میں ہے. اور ایسے حالات میں اگر آپ 4 دن بھی آگ نہ بجھا سکیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے پاس ازداد کار نہیں تھی، تو ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ آپ وزیر لگا دیتے ہیں پیٹرولیم میں، وزیر لگا دیتے ہیں آپ پانی اور بجلی میں، وہ اس شعبے کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوتا، اس نے بہترین انتظامی فیصلے لینے ہوتے ہیں. ایکسپرٹ تو اس شعبے کے جو ہے اور لوگ موجود ہوتے ہیں، سیکرٹریز ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں. تو یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ کو اور سندھ حکومت کو بر وقت فیصلہ لینا چاہیے تھا کہ ہماری ازداد کار نہیں ہے یا ہم اسے بجھا نہیں پائیں گے. تو اس کے بعد امیڈیٹ جو ریسپانس ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے باقی آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہاں پر نیوی کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، باقی ادارے ہیں. تو مقصد یہ کہ ایک تکلیف دہ بات ہے. میں گٹر کا واقعہ ہوا تو میں نے آپ کے چینل پر آنر یہ بات کہی کہ ہر بات میں حکومت کو دوش دے دینا، ہم شہریوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے. دیکھیں آگ لگ گئی، نہ لگتی تو بہتر ہوتا، لیکن آپ اف اینڈ بٹ پہ رہ نہیں سکتے. ایک چیز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے کچھ جو لوگ 30 بندے ایک دکان کے اندر یعنی جھلس کے مر گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ان پہ کیا کیفیت گزری ہوگی کہ وہ اس آس میں تھے کہ حکومت پہنچے گی، حکومت ہیلی کاپٹر آپریشن کرے گی، حکومت ریسکیو کا آپریشن کرے گی. تو ظاہر ہے ناز بلوچ صاحبہ موجود ہیں، ہم تو گلاس کو آدھا خالی دیکھ رہے ہیں. ممکن ہے ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ موجود ہیں، وہ ایک بہترین موقف اپنے حکومت کا پیش کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اس کو میں ذرا ان سے جواب طلب کر لیتا ہوں کہ بلکہ وہ یہ ظاہر ہے کہ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے بحیثیت مجموعی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود تھے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ پنڈی میں آپ چلے جائیں یا اسلام آباد میں کسی پلازے میں چلے جائیں، یہ معاملات اور خاص طور پر یہ فائر سیفٹی سے متعلق ڈرل تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. یہ تو ہم وی آر ویٹنگ فار اندر ٹریجڈی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بحیثیت حکومت آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ تھوڑا سا اس پہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی کریں اس طرح سے؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب، میں بالکل آپ کی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں. بالکل کسی ایک حکومت کو میں حتف تنقید نہیں بناؤں گا. ایک ایز اے پاکستانی اگر میں بات کروں، چونکہ ابھی واقعہ سندھ میں ہوا ہے تو ذمہ داری زیادہ تر کراچی پہ زیادہ آتی ہے. کراچی کی جو حکومت ہے موجودہ اس پر زیادہ آتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب پر زیادہ آتی ہے کہ اگر اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنا بڑا شہر ہے، وہاں یہ انتظامات نہیں ہیں، تو آپ بینچ مار کر کراچی کو بنائیں گے، پشاور یا سوابی، وہاں تو پھر ظاہر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا انتظام موجود ہوگا. لیکن آج میں گیا ہوا تھا جو ہے نوشہرہ، ایک
برانڈ کا افتتاح تھا تو امریکی سفیر جو ہیں قائم مقام وہ بھی میرے ہمراہ تھیں، تو رستے میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی. تو بیسیکلی بات یہ کہ کوئی کمی کوتاہی ظاہر ہے پنجاب میں بھی ہوگی، لیکن ظاہر ہے پنجاب کا موازنہ جب ہم کے پی کے اور سندھ سے کرتے ہیں تو بہت بہترین نظر آتی ہے. آج کے پی کے میں نے جو ڈیولپمنٹ کی صورتحال دیکھی، جو نوشہرہ کا میں نے حال دیکھا، تو بات یہ کہ واقعی یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. کے پی کے بھی ہمارا ہے، اب ذرا میں کامنٹ لے لیتا ہوں ناز بلوچ سے بھی، تاکہ ہم اس کو مزید بہتری کی طرف لے کر جائیں. ادروائز تو کوئی سسٹم نظر نہیں آتا، چاہے آپ سندھ چلے جائیں یا کے پی کے چلے جائیں، کوئی سسٹم نظر نہیں آتا.